السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے نبی، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من کچھ ایسے ہیں، یُعْجِبُکَ کہ اچھی لگتی ہے آپ کو، قولہ اس کی بات، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، وَیُشْہِدُ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، اللہ اس بات پر، ما فی قلبہ جو اس کے دل میں ہے، وَہُوَ اور وہ الد الخصام سخت جھگڑالو ہے۔ بعض ضعیف روایات کے مطابق یہ آیت جو ہے یہ اخنس بن شریک منافق کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن صحیح ترین بات یہ ہے کہ اس آیت سے مراد وہ تمام منافقین ہیں جن میں یہ تمام مذموم اوصاف پائے جائیں گے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا اور جب تولیٰ وہ پھر جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد یہ کہ وہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلک اور تباہ کرے، الحرث کھیتی کو، والنسل اور نسل کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب الفساد نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ یعنی منافق جو ہوتا ہے جب وہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے تو یہ بابر کرواتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی خیر خواہ نہیں، جب وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو وہ ایسی ایسی کوششیں کرتا ہے جس سے ہر وقت لوگوں میں فساد برپا رہے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لاہو اس کے لیے، اتق اللہ ڈر اللہ سے، اخذتہ تو ابارتی ہے اس کو، العزت عزت بالاسم گناہ پر، فحسبہ پس کافی ہے اس کو، جہنم جہنم، ولبئس المہاد اور برا ہے وہ ٹھکانہ۔ یہاں پر عزت سے مراد غرور اور تکبر ہے، یعنی جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے اس کا غرور اور تکبر گناہ کرنے پر ابارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے، من کچھ ایسے ہیں، یشری جو بیچ ڈالتے ہیں، نفسہ اپنے نفس کو، ابتغاء تلاش کرتے ہوئے، مرضات اللہ اللہ کی رضامندی، واللہ اور اللہ تعالیٰ رؤوف شفقت کرنے والا ہے، بالعباد بندوں کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب وہ ہجرت کر کے جانے لگے تو کافروں نے ان سے کہا کہ یہ سارا مال جو تمہارے پاس ہے یہاں کا کمایا ہوا ہے، اس لیے اس مال کو ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جانے دیں گے۔ تو اس پر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال کافروں کے حوالے کر دیا اور خود دین لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تمام بات سن کر یہ فرمایا، اے صہیب تو نے نفع بخش تجارت کی۔ آپ نے یہ بات ان سے 2 مرتبہ فرمائی۔ تو یہ آیت بھی ان تمام متقین اور ایمان والوں کے لیے ہے جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، ادخلوا داخل ہو جو، فی السلم اسلام میں، کافۃ پورے کے پورے، ولا تتبعوا نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطانی شیطان کے قدموں کی، انہ بے شک وہ یعنی شیطان، لاکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین واضح کھلم کھلا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی ایسا نہ کرو کہ جو احکام تمہیں اچھے لگے، جن میں تمہیں اپنا کوئی فائدہ نظر آئے اسے مان لو اور باقی حکموں کو نظر انداز کر دو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی نفی کی ہے کہ اپنے پہلے دین کے طریقہ کار یعنی پہلے آباء و اجداد کے طریقہ کار اپنے دین میں داخل مت کرو، یعنی ان تمام بدعات کی نفی کر دی گئی ہے جو کہ لوگوں نے خود اپنے سے دین میں شامل کر لی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی پوری طرح اللہ تعالیٰ کی حکموں کو مانو۔ فائن پس اگر زلالتم تم پھسل جاؤ، من بعد اس کے، ما جاءتکم البینات جب آگے تمہارے پاس البینات روشن دلائل،
فَاعْلَمُوا تو پس جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے۔ حل ینظرون کیا وہ انتظار کرتے ہیں الا سوائے اس کے ان یہ کہ یاتیہم اللہ کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ فی ظلال سائے میں من الغمامی بادلوں کے والملائکۃ اور فرشتے بھی آئیں وقضی الامر اور فیصلہ کر دیا جائے کام کا وإلی اللہ اللہ کی طرف ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات۔ اس آیت میں یا تو قیامت کا منظر ہے یا پھر اس بات کا بیان ہے کہ کیا وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں یعنی اسلام لانے میں وہ اتنی دیر کرتے ہیں کہ ان کے پاس ان کی موت کا وقت آ جائے، یعنی اس وقت کا ایمان اور اس وقت کی توبہ ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ایمان والو یعنی قیامت سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ، یعنی تم اللہ کی طرف رجوع کر لو اور اللہ سے اپنی گناہوں سے توبہ کر لو، یعنی جب قیامت آ جائے گی یا جب موت کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت کی توبہ تمہاری کسی کام نہیں آئے گی۔ سوال کیجئے بنی اسرائیل سے کم کتنی آتیناہم دی ہم نے ان کو من آیت نشانیاں بینات روشن ومن یبدل اور جو کہ بدل ڈالے نعمت اللہ کی نعمتوں کو من بعد اس کے ما جاءتہ جو آئی اس کے پاس فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پر نشانیوں سے مراد عصائے موسیٰ یعنی جس کے ذریعے سے جادوگروں کا توڑ کیا، یا پھر بادلوں کا سایہ، من و سلوہ، 12 چشموں کا جاری ہونا وغیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اسلام قبول نہیں کیا، یعنی نہ تو وہ اللہ پر ایمان لائے نہ ہی انہوں نے اپنے نبی کی تصدیق کی۔ زینا خوبصورت کر دیا گیا للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا الحیات دنیا کی زندگی کو ویسخرون اور وہ مذاق اڑاتے ہیں من الذین ان لوگوں کا آمنوا جو ایمان لائے والذین اور وہ لوگ اتقوا جنہوں نے پرہیزگاری کی فوقہم ان کے اوپر ہوں گے یوم القیامت قیامت کے دن واللہ اور اللہ تعالیٰ یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے، یعنی اہل ایمان والے جو تھے ان کی اکثریت تعداد غربا پر مشتمل تھی، یعنی وہ دنیاوی آسائشوں اور سہولتوں سے محروم تھے، اس لیے کافر لوگ ان کا مذاق اڑاتے، یعنی ایسی باتیں کرتے جن سے ان کو تکلیف پہنچتی، یعنی ایمان والوں کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہی اہل ایمان والے ہیں جو نبی پر ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ جن کا وہ مذاق اڑاتے ہیں یہ اپنے درجات کی وجہ سے قیامت والے دن ان کے اوپر ہوں گے، یعنی ان کے درجات ان کافروں کے درجوں سے بلند ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، اس سے مراد یہاں تو اس کا تعلق آخرت سے ہے، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں گے، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں پر فتح دے دی، یعنی مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہو گیا، پھر ان کی رزق میں بھی اللہ تعالیٰ نے کشادگی پیدا کر دی، یعنی وہ ہر طرح سے مالی لحاظ سے بھی اور جسمانی قوتوں کے لحاظ سے بھی کافروں پر غالب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔